Hi guys, Assalamu alaikum. Today my topic is very interesting for the people who belong to the different business, different craft and different occupation. मेरे दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है वो तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्वाह वो किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, किसी भी बिजनेस से, किसी भी ऑक्यूपेशन से तल्लुक़ रखते हैं. My video is also very important for the student who want to join Pakistan Air Force, Pakistan Navy and Pakistan Army as well. मेरी वीडियो तमाम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूँगा वो है कैरियर काउंसलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इस वर्ड्स के अंदर हल्की सी चेंजिंग कर दूँ, कैरियर अट्रैक्शन, तो कुछ बुरा ना होगा. कैरियर अट्रैक्शन बेसिकली कैरियर इंसान को खुद अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ. अब मैं कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा, जो मेन फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स भी कह सकते हैं, वो उनको मैं डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी फैक्टर्स हैं. तो बेसिकली जो फैक्टर है डिस्कस करूँगा वो नेचुरल अट्रैक्शन है. इंसान को नेचर खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस कैरियर की तरफ अट्रैक्ट करती है. ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि इंसान जो इंसान के अंदर खूबी है, जो इंसान तलाश करता है, नेचर इंसान को उसकी तरफ खुद माइल करती है. अब इसके रास्ते में जो रुकावट है वो पेरेंट्स है. अब पेरेंट्स कैसे हैं रुकावट इस तमाम प्रोसीजर के अंदर? वो बहुत बड़ी रुकावट है. वो कैसे है? वो इस तरह के जो पेरेंट्स हैं उनका माइंडसेट अलग है और वो अपने जो चिल्ड्रंस हैं, अपने बच्चे हैं, उनका माइंडसेट अलग बना रहे हैं. उन बच्चों का अपना अलग माइंडसेट है, उनकी अलग प्लानिंग है, उनका अलग फ्यूचर है. वो अपना खुद फ्यूचर बनाना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं. मगर जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनकी सोच को डाइवर्ट करते हैं दूसरी जानब. वो कुछ और कहते हैं, बच्चा उनका कुछ और कहता है, जिसकी वजह से उस बच्चे को बहुत परेशानियाँ, उसकी वजह से उसका फ्यूचर ख़राब हो सकता है. पेरेंट बहुत बड़ी रुकावट है. अब अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा वो है फील्ड इंटरिंग. अगर वो फील्ड में इंटर हो गया, फ़र्ज़ करें कि अगर वो उस फील्ड में इंटर हो गया तो उसको कुछ मज़ा नहीं आएगा, उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी. समझ लें उसने पैसा कमाना भी शुरू कर दिया है, क्या फ़ायदा? वो उसके अंदर ना सुकून है, ना रेस्टलेस, ना कॉन्सिक्वेंसनेस है, अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है उसके कमाने का. जब सुकून ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है. अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के टॉप 10 लोग जो अमीर हैं उन्होंने कौन सी एजुकेशन हासिल की है? वो भी हाई फाई एजुकेटेड नहीं है और फिर भी उनका पैसा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मलिक रियाज, उन्होंने तो बगैर एजुकेशन कितना पैसा कमा लिया. एजुकेशन बेस्ड नहीं करती इंसान का वो कैरियर, इंसान की वो सोच डिपेंड करती है. तो उसकी वो सोच, वो उसका माइंड उस टाइम क्या चाह रहा है, वो क्या करना चाहता है. अगर वो उस पर मेहनत करे तो अल्लाह ताला उस पर करम करेगा, अल्लाह ताला उसको वो ज़रूर अता करेगा. फिर अल्लाह ताला उसके लिए बहुत से दरवाज़े खोल देगा. वो कुछ ऐसे लोग उनको मिल जाएंगे जिसके ज़रिए वो कुछ नेक दिल भी इंसान होते हैं जो दूसरे इंसानों की मदद करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं. अब अगर उसने अपने पेरेंट्स की वजह से अगर उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, कोई भी पेशा ऑक्यूपाई कर लिया है, तो उसे सबसे पहले जो चीज़ का सामना करना पड़ेगा वो बोरियत है. बोरियत का सामना करना पड़ेगा. वो परेशान रहेगा हर वक्त, क्या यार किधर आ गया. वो अपना दिल लगाएगा फिर भी उसका कोई फ़ायदा उसको नहीं, प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसको. बस वो बोरियत ही उसके अंदर हर वक्त होगी. तो ज़िंदगी के जो तमाम वाक़यात हैं, अब मैं जो एक अलग जो चीज़ डिस्कस करूँ वो है ज़िंदगी के जो तमाम वाक़यात हैं, ज़िंदगी के जो तमाम लम्हात हैं, उनसे इंसान को बहुत सा एक्सपीरियंस मिलता है, इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है. कोई भी वाक़या और कोई भी लम्हा बग़ैर एक्सपीरियंस के नहीं है. उसका फ़ायदा या फ्यूचर में ज़रूर हो जाता है उसको. अगर उसको टाइम उसको फ़ायदा ना हो तो फ्यूचर में उसको ज़रूर होगा. जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई शख्स है, उसकी किसी जगह पर कुछ डकैती वगैरह या उसके पैसे वगैरह चोरी हो गए, कुछ मसला हो गया, तो अगली बार जब वो उस जगह पर जाएगा तो वो अपने आप को सिक्योर करके जाएगा. यहाँ पे ज़िंदगी ने उसको एक्सपीरियंस दिया, उस वाक़ये ने उसको एक्सपीरियंस दिया कि अपने आप को वहाँ पे सिक्योर करना है. तो इसी तरह अगर कोई जो अपनी ज़िंदगी को नहीं समझ, अब मुझे तो शख्स पे हैरानगी होती है. अगर कोई शख्स अपने आप को नहीं समझ सका, अपनी ज़िंदगी को नहीं समझ सका, तो वो अपने कैरियर को कैसे समझेगा?
تو پھر وہ آگے کیسے بڑھے گا, آگے کیسے چل سکے گا جب اس کی آگے نہ کوئی سوچ ہے, نہ آگے اس کا کوئی پلاننگ ہے, کوئی سوچ نہیں ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر وہ آگے کیسے کامیاب ہوگا. تو اس کو جو واقعات کے ساتھ لنک کرتی ہے انسان کو, کیونکہ جو واقعات انسان کو ایکسپیرینس دیتے ہیں, یہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری ہے. یہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری بہت بڑی اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے. یہ انسان واقعات جو ہوتے ہیں وہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. اور پھر جو اگلی چیز جو میں بہت امپورٹنٹ جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, جو بہت امپورٹنٹ ہے, بیسیکلی اس لیکچر میں امپورٹنٹ ہی کر لیں کہ لوگ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. واقعی اٹس ٹرو کہ لوگ ہمارے آج کل ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں. ٹرینڈ کیا ہے؟ پیسہ کمانا. فار ایگزامپل جیسے آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے, لوگ آئی ٹی کی طرف بھاگ گئے. کوئی سافٹ ویئر انجینئر, بس ورلڈ جو ہر کسی کی سوچ بس پیسے کے پیچھے, پیسے کے پیچھے, حالانکہ ان کا اپنا انٹرسٹ اس میں کچھ بھی نہ ہو, بس صرف پیسہ. سن لیے جی, ہماری فزیکل انٹریکشن ہے. اگر ہم اپنے دل کی سنیں نا تو ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے. ہمیں اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ہمیں اپنے دل کی سننی چاہیے. جب انسان اپنے دل کی سنتا ہے نا تو پھر اس جس راستے پہ چلتا ہے اس کو سکون ملتا ہے. اسے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. وہ دل لگن سے, محنت سے, اور سمجھ فرض کریں محبت سے بھی کام کرتا ہے. اسے پتہ ہے میرا آکوپیشن ہے, اس نے جو بھی کسی طریقے سے بھی اپنے کام کو وہ سنوار لے گا. تو اب میں اگر علامہ اقبال کی بات کروں تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اب اقبال کی جو بیسیکلی یہ جو شعر ہے یہ بھی بہت موٹیویشن اور انسپائریشن اور اس کی طرف ہے, بگ ڈریمنگ کی طرف, کہ نگاہ بلند. اب یہ چیز بگ ڈریمنگ کو شو کری ہے کہ بگ ڈریمنگ کیا ہے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بہت بڑے بگ ڈریمر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اونچا سوچتے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ خود بہت بڑے بگ ڈریمر تھے. بیسیکلی یہ شعر میں جو چیز سمجھائی جا رہی ہے, نگاہ بلند سخن دل نواز, یعنی جب ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں اس طرح اثر انداز کرتی ہیں کہ ان کی محفل سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا. سخن دل نواز یعنی جب ہلکا یارانہ ہو تو موم کی طرح نرم ہوتے ہیں, اور جب حق اور باطل کی بات آئے اور فولاد کی طرح مضبوط ہوتے ہیں. یہ پوئٹری ان کی پوئٹری ہمیں سکھا رہی ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یعنی وہ لوگ جواں مرد ہوتے ہیں. کوئی بھی مشکل ہو, کوئی بھی کانٹے دار راستہ ہو تو اس پر چل دوڑتے ہیں. تو پھر محمد بن قاسم جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. وہ عظیم سوچ تھی ان لوگوں کی. اور بیسیکلی اگر وہ اس سوچ کو دیکھا جائے تو میں نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کی ہے, تو آپ میرے پچھلے لیکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کے اندر بہت میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کی, اقبال کی پوئٹری کو بھی ڈسکس کی ہے. تو اگر یہیں سے میں ایک اور چیز کو میں ڈسکس کروں, نفس اور دل کو, کہ نفس اور دل کیا چیز ہے, تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. نفس وہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا حق مارنا ناجائز طریقے سے. یعنی آج کل کی جو دنیا ہے نا, بیسیکلی وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے میں لگی ہوئی ہے. یار کہیں سے اس کا پوائنٹ مل جائے اس کی ٹانگیں میں کھینچ لوں, گرانے میں لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کو. یہ نفس ہے, یعنی دوسروں کا حق مار کے خود آگے چلے جانا. میں خود آگے جاؤں, یہ کیا پیچھے ہوں میں آگے جاؤں, یہ نفس ہے. اور دل کیا چیز ہے, کہ اپنا حق مار کر دوسروں کو دینا, کہ وہ آگے بڑھیں, کہ ان کو فائدہ ہو. یہ خدمت خلق ہے, یہ دل ہے. جب آپ اپنی نگاہ اپنے دل پر ڈالیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اب میں اپنے لیکچر کی جو اگلی چیز جس چیز موضوع کی طرف میں لے کے جاؤں گا وہ سکسیسفل سٹوری ہے. سٹوری کیسے بن سکتی ہے؟ سکسیسفل سٹوری آپ کی اسی وقت بن سکتی ہے جب آپ اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے محنت کریں گے, قربانی دیں گے. جب اپنے محنت کریں گے, آپ قربانی دیں گے تو تب ہی فائدہ ہوگا. محنت اور قربانی اسی وقت ہوگی کہ جب آپ ایک ٹرین کو, یعنی جو پچھلی ٹرین ہے اس کو چھوڑیں گے اور اگلی ٹرین کو پکڑیں گے. اتنا حوصلہ کہاں سے ہے؟ ہمارے لوگوں میں سب سے بڑی ناکامی کا راز اور بات بھی یہی ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہاں سے آج جاب چھوڑ دی تو یار آگے کیا بنے گا,
یار اس رب پہ یقین رکھو، جس نے آج دیا ہے کل بھی وہ دے دے گا. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے. یار ایک تم ٹرین چھوڑو تو اگلی کیا پتہ اور زیادہ ٹرینیں مل جائیں آپ کو، اور کیا پتہ اور زیادہ مواقع مل جائیں اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، کچھ کر کے دکھانے کے لیے. ہم لوگ اس طرف سوچتے نہیں ہیں. ہم خود اعتماد ہی نہیں کرتے. بیسیکلی خود اعتمادی ہم لوگوں میں لیک ہے، ختم ہے بالکل ہم اس چیز کو اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں کر رہے. اب جب انسان کے اندر اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسٹوڈنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ والدین، ماں باپ نے آپ کو پال دیا، انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. اب آپ کو آگے سوچنا ہے اپنے متعلق. اب آپ کے پیرنٹس آپ کے دل میں نہیں جانتے، آپ کا اندر نہیں جانتے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو. آپ کو خود آگے آنا، آپ نے خود اب قدم آگے بڑھانے ہوں گے، اپنے سہارے پر خود جینا ہوگا. خود آگے بڑھو، جو تم سوچ رہے ہو وہ تم کرو، جو تمہاری سوچ ہے. کیونکہ گھر والے تمہاری اندر نہیں سوچتے، تمہارا اندر نہیں سوچتے، تمہارا انٹرسٹ نہیں دیکھتے. تم ان چیزوں کو دیکھو اور آگے بڑھو. آگے میں جو بس اب اینڈنگ کرنے لگوں کہ اینڈنگ یہ ہے بالکل کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، ایک آگے دیکھنے کے لیے، دوسرا اندر دیکھنے کے لیے. ان دونوں چیزوں کو ایکٹیو کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. یہی میری طرف سے آج کا لیسن ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی اندر خوبی کو اجاگر کریں، اپنی خوبی کو اندر سے ڈھونڈیں اس کو کہ آپ کے اندر خوبی کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ ضرور وہ مقام حاصل کرو گے. اور آپ اپنے فیصلے جب خود کرو گے تو انشاءاللہ آپ وہ ایک مقام ضرور اچیو کر لو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.